نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے کہ علم دین کی فضیلت و اہمیت۔ میرے تمام بھائی اور بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تش نئے لبی کے شکوے۔ آج میں کھانے کا میخانہ اٹھا لاؤں گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیعہ و عریض واز کرنے نہیں آئی، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ مفکر، نہ کوئی ادیب۔ صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت اور فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ ان کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن نازل فرمائی تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجہ زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس مسافت کی برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیے، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ
والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ 3 اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائے. علم، مال، سلطنت. حضرت سلیمان نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا کیا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے تو یہی بچے آخرت میں ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. واقعہ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی. جب بیوی حامل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں ظریف آگے سے اس کی روح پرواز کر گئی. انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا. خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا. اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے شخص کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا، میں نے تم کو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو. تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ میری بیوی نے میرے اس بچے کو آج ہی مدرسے میں داخل کرائی اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس واقعے سے عبرت حاصل ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اس لیے کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کی قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم دل کی زندگی ہے. علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. ایک قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ ہے، ایمان والو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور جو تمہارے میں اولو الامر ہے، یہاں اولو الامر سے مراد علماء دین ہے. اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عطا بن عبیر رباح کی تفسیر میں یہی ملے گا، امام راضی و حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا. سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء دین و فقہا ہے. تو پھر ہمیں عالم دین اور علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے ہیں. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹی نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے. برادران اسلام، آج علم دین کی اہمیت و اوقات کو کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء فاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے. علم دین ہی ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے. آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا. مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے، دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بچی نے بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے تقریب کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ کچھ علماء کرام اور ذمہ داروں کی طرف سے استاد محترم کے لیے بھی کچھ انعامات آئے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ استاد صاحب کو وقفہ پورا کریں. اس کے بعد میں مکالمے کے لیے عمیرہ ماہرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دونوں بچیاں ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بہن
خیریت سے ہو؟ جی آپا خیریت سے ہوں. بہن آپ کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئے. جی آپا مجھے وقت ہی نہیں ملتا, اسکول ٹیوشن اسی میں میرا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہن بہت دنوں سے میرے دل میں ایک بات کھٹکھٹا رہی ہے. کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ وہ وہاں جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ بہن کیا آپ بھی وہ بچوں کے ساتھ جاتی ہو؟ جی آپا میں بھی انہیں بچوں کے ساتھ جاتی ہوں اور ہم سب وہاں جا کر دین کی تعلیم سیکھتے ہیں. بہن آپ بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہو. دین کے تعلیم کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ جی آپا ضرور پوچھو, اگر معلوم ہے تو عرض کروں گی ورنہ لا علمی کا اظہار کروں گی. بتاؤ بہن ہم کون ہیں اور ہمارا رب کون ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ آپا اتنے آسان باتیں آپ کو معلوم نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بہن مجھے زیادہ شرمندہ نہ کرو. کیوں نہ بہن میرا وقت مکتب میں لگا ہی نہیں. اب میں ارادہ کرتی ہوں کہ ضرور دین کے ماحول میں وقت لگاتی ہوں. بہن جو آپ کو میں نے سوالات کیے تھے اب اس کے جوابات بتاؤ. آپا آپ کا پہلا سوال ہم کون ہیں, اس کا جواب ہم مسلمان ہیں. آپا آپ کا دوسرا سوال ہمارا رب کون ہے, اس کا جواب ہمارا رب اللہ ہے. آپا آپ کا تیسرا سوال ہمارا مذہب کیا ہے, اس کا جواب ہمارا مذہب اسلام ہے. بہن یہ جوابات سن کر بڑا دل خوش ہوا اور ایک دو چار سوالات پوچھنے کا ارادہ ہوا. ٹھیک ہے آپا ضرور پوچھو. بتاؤ بہن ہم پکے اور سچے مسلمان بننے کے لیے کتنے چیزوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہم پکے اور سچے مسلمان بننے کے لیے 7 چیزوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. بہن وہ 7 چیزیں کون کون سی ہے؟ بہن آخر سوال 24 گھنٹوں میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے اور کون کون سی نماز میں کتنے رکعتیں ہیں؟ سنو آپا آپ کو بھی اور جلسے میں آئے ہوئے تمام لوگ بھی اس بات کو دھیان سے سنیے. نمبر 1 اللہ پر بھروسہ کرنا. نمبر 2 فرشتوں پر بھروسہ کرنا. نمبر 3 رسولوں پر بھروسہ کرنا. نمبر 4 اچھی اور بری تقدیر پر بھروسہ کرنا. نمبر 5 قیامت کے دن پر بھروسہ کرنا. نمبر 6 کتابوں پر بھروسہ کرنا. نمبر 7 اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھروسہ کرنا. آپا 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں, 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل. عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں, 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل. عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل. 3 رکعت واجب 2 رکعت نفل. ماشاء اللہ بہن آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائیے. آمین. آپا آپ کو بھی اور جلسے میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہر ایک بچے کو ضرور مکتب کو بھیجنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے بہن ہم ضرور کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپا چلتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے چلو بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ان دونوں بچیوں نے بہترین انداز میں آپ احباب کے سامنے مکالمہ پیش کیا. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. میں آگے خلفاء راشدین کی معلومات پیش کرنے کے لیے ندا اطارف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچی آئے. اس کے بعد تیار رہے عمیرہ اختر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلفائے راشدین 4 ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد عمیرہ یہ بچی آپ احباب کے سامنے